الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگیں آیا، نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا۔ گناہ گارو خطا کارو پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبین آیا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ رجب المرجب کا مہینہ بڑا ہی مقدس اور محترم عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اب جو آخری دنوں سے گزر رہا ہے، اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ ہوگا، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ رجب المرجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اس لیے رجب المرجب کے مہینے میں بہت سارے مومنین ذکر شگر، قرآن خوانی، عبادت، راتوں میں جاگنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اس طرح رات اور دن گزارتے ہیں۔ بہت سارے لوگ روزے رہتے ہیں۔ رجب المرجب میں ایک رات ایسی ہے جس کو بڑی فضیلت حاصل ہے، وہ ہے معراج النبی کی رات۔ اور الحمدللہ جتنے سنی حضرات ہیں وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں بھی مناتے ہیں اور پھر اس کے جلسے بھی منعقد کرتے ہیں، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلات، اس کے فلسفہ، اس کی حکمتیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر علماء اکرام خطبہ گفتگو کرتے ہیں، اور اس طرح معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں جانے کی خوشی مناتے ہیں، کیونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی وہی منائے گا جس کا نہ ایمان ہوگا۔ ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ سرکار سے محبت کرتا ہے، تب جس کو محبت ہوگی وہ سرکار کی معراج سے خوش ہوگا، اور محبت نام ہے، سرکار کی محبت کا نام ہے ایمان۔ تو اب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ایمان کی علامت ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ایمان کی تصدیق ہے کہ یہ جو ہے نا ایمان والا ہے۔ یہی پہچان ہو جاتی ہے کہ ایمان والا کون ہے، منافق کون ہے اور کافر کون ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر خوش ہو گیا
ارے بھائی جمعرات کے دن معراج ہے، جاگنا ہے، پانی نہانا ہے، سرما لگانا ہے، اچھے کپڑے پہنیں گے، رات میں جاگیں گے، قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، ابھی سے جو خوشی منائیں گا نا تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان جگمگا رہا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی خوشی میں وہ لگے رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنی خوشنودی عطا فرمائے۔ تو یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جس کو ہوتی ہے وہی ایمان والا ہوتا ہے، ورنہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے خالی نمازیں پڑھو، یہ فلسفے بگاڑنا کہ معراج میں کیا ہوا، معراج میں نماز ملی تو تم بھی نماز پڑھو، تو تم پڑھتے نماز، یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم صرف نماز خالی اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، ہم نماز کی حقیقت سے، نماز کی روحانیت سے واقف نہیں۔ پھر یہ دور میں جبکہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، تو کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں رہا، صرف جو ہے نام نمود رہ گیا۔ ہاں ہم یہ رمضان میں روزے رہتے ہیں تو ہمارے کو فکر افطار کی رہتی، افطار میں کیا کیا بنائیں گے، کیا کیا کھائیں گے، ایک مہینہ پہلے سے پروگرام بن جاتا، شہر میں یہ افطار میں وہ، رمضان آنے سے پہلے گھر میں پوری چیزیں لا کے رکھ رہے ہیں۔ اور مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں مجھے گرمی کے سخت روزے پسند ہے۔ کہاں سے کہاں گرے ہم؟ اب ایسے دور میں آپ بول رہے ہیں معراج نبی منانا چھوڑو، وہ تو سمجھنا ان کا ایمان چھوٹ گیا۔ ایمان والا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی مناتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہونے پر، اللہ کو دیکھنے پر، ایک امتی ہونے سے، غلام ہونے کی حیثیت سے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سچ، سبحان اللہ۔ نماز پڑھ لینا، نماز پڑھو تو کون بول رہا نماز نہ کو پڑھو، ہاں، مگر آپ سرکار سے پہلے محبت رکھو۔ خالی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بغیر حب نبی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور سرکار کی محبت کی علامت یہی ہے کہ معراج النبی سے خوش ہونا۔ اور یہ رجب کے مہینے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کنڈے بھی کرتے ہیں۔ اب آج کے دنیا میں جو ہے، پہلے زمانے میں تو ہر گھر میں کنڈے ہوتے تھے، کبھی بھی ایسے بحثاں نہیں ہوئے۔ اب ایک نئے بحثاں شروع ہو گئے چند دنوں سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نہ اس میں وصال ہے، نہ آپ کی ولادت ہے، پھر کنڈے کے کو منا رہے ہیں۔ اور مختلف خیالات ہیں، میں ان خیالات میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں شواہد نبوت سے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد نبوت میں لکھا ہے کہ 15 شوال کو امام جعفر صادق کا وصال ہوا، 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اس لیے ہم 15 رجب، یہ رجب کے مہینے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی فاتحہ دلاتے ہیں، جس کا نام کنڈے ہے، کنڈوں کی فاتحہ، بلکہ وہ تو سمجھ جاتا ہر کوئی۔ اب اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی جو سنی ہے وہ ضرور کریں امام جعفر صادق کی فاتحہ، نیاز جو کر رہے ہیں کریے، آپ اعتراض مت کیجئے۔ ہاں، نئے کرنے والوں کو تو ہم زبردستی نہیں کر رہے ہیں، ہاں، ہم کب بول رہے ہیں کہ تم آپ کرو، مگر جب انکار کرتے ہیں تو جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ انکار کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو غلط کیا ہے؟ فاتحہ دینا غلط ہے، تو ان کا تعلق خارجیوں سے جو ایصال ثواب کے منکر ہیں، ایصال ثواب کے منکر، معتزلی، خارجی، یہ سب جو ہے جتنے بھٹکے ہوئے وہابیاں، نجدیاں، یہ ایصال ثواب کے منکر ہے، انہوں نے ایک نکالا۔ بھائی سیدھا آپ بولو ہم ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں تو آپ نہیں سنتے، نہیں وہ کنڈے کرتے، کمرے میں کرتے، میں بولا آپ الگ کرو، دالان میں کرو، کر کے تو بتاؤ نا۔ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، خالی تنقید کرنا ہے۔
وہیں ہاتھ دھوتے. بولا آپ جو الگ ہاتھ دھو. آپ یہ پوچھنا لوگوں سے آپ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے قائل ہے کہ نہیں ہے؟ فاتحہ دینا نہیں دینا. مر گیا مردود فاتحہ نہ درود, انہیں آ کے بولا کنڈے نہیں کرنا تو اس کی بات سنیں گے. انہیں آ کے بول دیا 11ویں نہیں کرنا سنیں گے. انہیں آ کے بول دیا چھٹی نہیں کرنا اور اس میں نہیں جانا سنتے. ہم تو یہ پہلے پوچھیں گے ارے امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے, امام کا اتنا بڑا مرتبہ ہے. امام جعفر صادق کتنے بڑے پیر ہیں, کتنے بڑے عالم ہیں, کتنے آل رسول. امام جعفر صادق علیہ السلام امام پنجم ہیں اہل بیت کے. تم ان کی پہنچ تک جا سکتے ہو, ان کی گرد تک نہیں جا سکتے. ان کا علم, ان کا مرتبہ, ان کا خاندان اتنا بلند ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نانا حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو دادا حضرت امام زین العابدین ہے, امام حسین ہے. سبحان اللہ. اس لیے حضرت امام جعفر صادق نے کہا حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جانا ہے. حضرت امام جعفر صادق کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اس سے بیزار ہیں جو حضرت ابوبکر حضرت عمر سے بیزار ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کو وہ کہتے تھے کہ سارے صحابہ نے سارے مخلوق میں افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں. یہ امام جعفر صادق کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وہ امام جعفر صادق جن کو جو 5ویں امام مانا جاتا ہے, حضرت امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین علیہ السلام, امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام کے شہزادے امام جعفر صادق علیہ السلام. علم کی اتنی بڑی انتہا ہے کہ تمام علوم ان کے گھر کی لونڈی تھی. وہ امام جعفر صادق ہے. حضرت امام مالک جیسی شخصیت ان کے شاگرد, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد, حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ان کے شاگرد مرید, حضرت داؤد تائید, حضرت شفیق بلخی جیسے ان کے آستانے سے فیض اٹھانے والے. اور امام اعظم ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا آپ کی عمر کتنی ہے تو انہوں نے بولے میری 2 سال عمر ہے. پوچھنے والا بولا آپ تو 40 سال کے 2 سال بول رہے ہیں آپ, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بولے جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں بیٹھا نا وہی میری عمر ہے. تو وہ فیض اٹھا. تو اب حنفیوں کو تو سینہ چوڑا ہو جاتا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے پیر, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر صادق ہے. اب ہم کو فقہ جعفری کی ضرورت نہیں ہے, حنفی فقہ جعفری ہے, الگ سے فقہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام جعفر صادق کا سب سے بڑا سائنٹسٹ جو ساری دنیا میں بنیادی رکھتا ہے کہ انہوں حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں, ابن حبان. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو اتنی بڑی شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے, ایک عورت روتے بیٹھی ہوئی تھی, آپ کے لئے مائی کیوں رو رہی ہے؟ دیکھو کیسی ہمدردی کرنے والے لوگ ہیں. امام جعفر صادق ہمدردی کتنی کرتے تھے عوام سے, کیسا رہتے تھے امام کے لوگوں کے ساتھ, کیسا برتاؤ رہتا تھا. اس لیے خلیفہ گھبراتے تھے آپ کے نام سے, کیونکہ عوام آپ کی طرف آتی. کبھی بھی وہ امام سیدوں کے گھیرے میں رہی. یہ خلیفہ والوں کو نہیں مانی تو آل رسول کو مانی. تو خلیفہ پریشان رہتے تھے. ایک مرتبہ جا رہے تھے آپ, ایک عورت جو ہے رو رہی تھی. جب رو رہی تھی تو آپ پوچھا مائی کیوں رو رہی, کیا بات ہے, کیوں رو رہی؟ تو بولے میری گائے مر گئی. تو گائے مر گئی تو رو رہی کیا بات ہے؟ تو میرا شوہر نہیں ہے, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, گائے کا دودھ بیچ کے میں اپنے بچوں کو پالتی تھی, وہی گائے چلے گی تو میرا روزگار ہی ختم ہو گیا, تو میں کیسا ہوں؟ تو آپ مسکراتے بولے اگر تمہاری گائے زندہ ہو جائے تو انہیں پہچانتی نہیں تھی حضرت کو. بولیے پہلے میں دکھی ہوں اور آپ میرے کو تکلیف دے رہے ہیں. کیا مری ہوئی گائے بھی زندہ ہوتی کیا؟ آپ کیوں کر رہے ہیں آج میرے ساتھ ایسا؟ میں پہلے تکلیف میں ہوں, میری گائے مر گئی اور آپ بول رہے ہیں کہ زندہ ہو جاتی. تو بولے کہاں ہے گائے؟ انہیں پتا یہ گائے پڑی ہوئی ہے. آپ نے گائے کو ٹھوکر ماری, زندہ ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. اب بولو انہیں کنڈے کرتی نہیں کرتی؟ بھائی کنڈے کرنے سے فیض ملتا. اب طریقے الگ الگ ہیں, کلچر کی بات ہے, تہذیب کی بات ہے, ہمارے معاشرے کی بات ہے. تو ہمارے بچپن میں تو ہر گھر میں کنڈے ہوتے تھے.
आज तो कुंडे कहाँ हो रहे नहीं मालूम, ये टुंडे कुंडों को ख़त्म कर दिए। आप लोग जो है ना, इसका इनकार नहीं करना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कुंडों के। बात सुन्निया भी इनकार कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। भाई जो हमारे बुज़ुर्गों से चलते आ रहा है वो तरीक़ा अहसन तरीक़ा है। हमारे बुज़ुर्गान दीन खुद जाके कुंडे खाते थे। हुजूर मुहद्दिस दक्कन से अब्दुल्ला शाह साहब कादी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह मिस्रीगंज में, जिनकी मज़ार पाक है, जिन्होंने इतना बड़ा हनफियत का काम किया है, ज़ुजाजुल मिसाबी में हनाफ की हदीसों को जमा किया, इसलिए ज़माना उनको मुहद्दिस दक्कन कहता है। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत हमारी हैदराबाद के सूफ़ी आलिम मुजद्दिदी इमाम मुजद्दिद अल-फ़िसानी के घराने से वो तो बैत के घराने से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, हज़रत मुहद्दिस दक्कन के पास एक टोंडा आया, आके बोला हज़रत कुंडे खाना कैसा है? तो उन्होंने बोले बाबा कुंडे कैसे क्यों खाएंगे, कुंडे नहीं खाना। बोले तो फिर आप खाए ना। बोला तो आप बोले मैं कुंडे नहीं खाया, कुंडों में की खीर पूरी खाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत हम इन्हें कुंडे बोल के कुंडों में खीर पूरी रखते हैं। तो पता चला कि हज़रत मुहद्दिस दक्कन खुद कुंडे में जाते थे, बहरुल सरकार खुद कुंडे में जाते थे, और इन लोगों के घरों में भी कुंडे होते थे, तमाम मशाइखीन के घरों में कुंडे होते थे। तो कोई भी एतराज़ नहीं किया। अभी इन्हें निकल गए चंद दिनों से, वहाबियाँ तो बोल रहे थे, अब सुन्नियाँ भी बोल रही नहीं है ऐसी कोई दलील, वैसा नहीं है, उतनी एहतियात नहीं करना। मैं बोला क्या एहतियात कर रहे हैं? तो बोले कमरे में कर रहे हैं। बोला आप दालान में करो। गोश्त नहीं बनाते, बोला आप बनाइए, आप बनाइए गोश्त। हाँ, एक तरीक़ा था, आप समझे नहीं। कुछ हिकमतों पे भी नज़र थी हमारे बुजुर्गों की। कुंडों में खीर पूरी रखे तो बड़ी सौंधी होती और हजम जल्दी होता। मिट्टी के बर्तनों में पहले खाना खाते थे, वो एक हिकमत थी। दूसरी हिकमत ये थी कि उनकी तहजीब, वो हज़रत इमाम जाफर सादिक का बहुत बड़ा मुकाम है। वो अब देखो इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी, इमाम मालिक जैसी, हज़रत अब्बान जैसी शख्सियत उनके ख़दमों पर लौटती थी, तो बोलो कितना बड़ा मुकाम है। तो उनके मुकाम को नज़र में रखकर एहतियात से काम लिया जाता। अदब था वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये बेअदबों को क्या समझ में आएगा वो अदब। और गोश्त विश्वास से नहीं खाते थे। गोश्त खाने के बाद आदमी ज़्यादा मीठा नहीं खा सकता। लोग यह चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे दावतें आके खीर पूरी खाएं। अगर उन्होंने गोश्त खा लिए तो खीर पूरी मीठा नहीं खा सकते। इस तो मीठा इतना खाते, बिरयानी इतनी नहीं खाते। नहीं मीठा इतना बिरयानी इतनी तो नहीं रखते ना। कभी कहीं दावतों में देखे आप कि इतनी सर की बिरयानी रख दी है, मीठा इतना रख दिए, खा सकते हैं आप। बिरयानी खाने के बाद इतना मीठा चलता, एक लाजमा है। तो चूंकि खीर पूरी मीठे की दावत है ये, तो इन बोल रहे कि गोश्त कहीं को नहीं रख रहे हैं, तो इस हिसाब से खीर पूरी ज्यादा खाना बोल के नहीं रख रहे। हाँ, आप उसको जो है वो बना दिए बाऊ बुड्ढा, ऐसी बात नहीं है। हिकमतों पे नज़र रखना, पहचाना हमारे हैदराबाद का कल्चर है। क्या खीर खाए ना खा, खीर नहीं खाए कैसी बात है। आप देखे जाके इमाम जाफर तक खीर नहीं पकाए, आप देखे दूध नहीं पीते थे। खीर में क्या है, दूध ही छेना रे, क्या है, दूध है। उसको एक जो है अपने अंदाज में दूध में चावल मिला के या कद्दू की वो मिला के खीर बना रहे। तो क्या ये इमाम जाफर सादिक को पसंद नहीं आएंगी? अब छोड़ दिया ना कुंडे, तो पूरे हो गए टोंडे। जिसको देखो ये भी शिरक है, ये बिदत है। सुन्निया भी फतवे लगा रहे हैं, अरे ना तुम सुन्नी रहे ना टुन्नी रहे, किधर के बातें कर रहे हैं। अरे ये देखो कि मुकाम इमाम जाफर सादिक कितना बुलंद है। उनका नाम लेना ही हमारी नजात के लिए काफ़ी है। वो जाते इमाम जाफर सादिक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे। एक शख्स हज को जा रहा था, सुनने की बात है, तो आके हजरत अब किसका नहीं रकम रखाऊं, किसका नहीं वो, तो उन्हें जो है ना कुछ रकम रखाया इमाम जाफर सादिक के पास। बोला हजरत आपको इख्तियार है, जो चाहे कर सकते हैं आप। मैं रकम रखा, जा रहा हूँ हज को जा रहा हूँ हजरत, आप पे मेरे को भरोसा है। अच्छी बात, और आपको इख्तियार भी है, जो चलेगा। हज वगैरह करने के बाद आने के बाद उन्हें बोला मेरी रकम। तो हजरत बोले ऐसी जगह तुम्हारी रकम लगा दिया हूँ कि अब तुमको फिक्र की ज़रूरत नहीं है। वो मोतक़िद था, उन्हें बोला हुजूर जो करे अच्छा करे होंगे। खामोश बैठ गया, उसके बेटे खामोश बैठते, वो पीछे लग गए बेटे। नहीं, उन्हें बोला नहीं, जो हजरत बोल दिया मैं सुन ले।
اس کے بعد اس کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد حضرت نے ایک چٹھی لکھ دی اس پہ، اس کو جو ہے جنت میں اتنے محل دے دیے جائیں، اتنے جو ہے یہ کہ غریبوں میں تقسیم کر دیے تھے آپ وہ مال. ایک چٹھی لکھ دی، بولے اس کو خبر پہ رکھ دو. بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. خبر پہ رکھ دیے. وہ بیٹے بھی سن لیے باپ کی بات، چٹھی لکھ کے دے دیے تھے حضرت، خبر پہ رکھ دیے. دوسرے آ کے دیکھے تو دوسرے میں لکھا تھا حضرت کا ہم نے اس کو جنت میں اتنے محل دے دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اختیار ہے اہل بیت کا. نعرہ وہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، فیضان بحر العلوم، فیضان آفتاب خطابت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں غلبہ پکڑی ہوئی تھی. اس لیے آج تک بھی بہت سارے اب کم گھروں میں ہو گیا ہے، کر رہے ہیں. آپ کو کچھ کہنے کا اختیار نہیں. میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ آپ زبردستی کرو، اگر آپ کو محبت ہے تو کرو، مگر یہ اعتراضات مت کرو. یہ اعتراضات پرانے ہو گئے، وہ ویسا کر رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. وہ لوگوں کی اپنی اپنی عقیدت تھی، اپنا اپنا ادب تھا. کمرے میں ہاتھ دھلاتے تھے، وہ تھے تاکہ پتہ چلے کس کی نیاز ہے، کس کی نیاز ہے. اب انہوں اعتراض کر رہے ہیں ایسا ہوا تو ویسا ہوتا، ویسا ہوا تو بولا آپ ویسی کرو، آپ کے جیسے سمجھ میں آیا کرو، مگر فاتحہ تو دیو. تو اصل ان کا چور پکڑ گیا، انہوں فاتحہ کے منکر ہے، انہوں عیسیٰ علیہ ثواب کے منکر ہے. اب انہوں مختلف انداز سے ہمارے کو شیطانی اندازے لگا کے ہمارے کو جو ہے بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دنیا ہمارے کو بھٹکانے پہ تلی ہوئی ہے. ہمارے کو ہمارے تو بھائی دامن نے امام جعفر صادق ہے تو سب ساری دنیا مل گئی. اچھے اچھے لوگ ان سے ٹکر نہیں لے سکے، کہاں کے لے کے اکھڑ جاتے. اس لیے لوگ جو کر رہے ہیں رجب میں، برابر رجب میں کرو، آپ شعبان میں کرو، شوال پوری مہینے میں کرو اور فیض اٹھاؤ. فیض اٹھانا ہے دلاؤ، فاتحہ دلاؤ. اگر کوئی نہیں دلا رہا تو اس کی اپنی کیا ہے کیفیت، اس کو بہتر معلوم. ہم آپ کو اعتراض بھی، ہم کسی کو زبردستی نہیں بولے فاتحہ دو، کسی کو زبردستی یہ نہیں کریں، مگر دینے والوں کو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ اور خواہ کے اس کو عیسیٰ علیہ ثواب سے روک دے رہے ہیں، اور خواہ کے نئے نئے باتیں نکال کے. تو ایسا کر کے یہ ٹنڈے کیا کریں، ہمارے گھروں سے 11ویں رخصت کر دیے، ہمارے چھٹی اولیاء اللہ کی محبت چلے گی. اب اولیاء اللہ کی محبت ہی نہیں رہیں گی تو پھر کیا لے کے جائیں گے ہم قیامت میں؟ اور نہ نماز کے رہے، نہ روزہ کے رہے. آپ جائزہ دیکھو، لے اپنا خود جائزہ لے. ہم سے 5 وقت کی نماز ہو رہی لے لو جائزہ. ہر آدمی اپنے دل پہ آ رکھ کے بولو، انہیں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا کیا؟ پھر ہمارے کنے کیا وثیقہ ہے؟ نہ ہمارے کنے عمل ہے، نہ ہمارے کنے پرہیزگاری ہے، نہ ہمارے کنے طہارت ہے، نہ ہمارے کنے کچھ نہیں ہے. صرف ایک ہی بھروسہ ہے، وہ سرکار کی شفاعت کا. وہ ایک ہی بھروسہ ہے اولیاء اللہ کی مدد کا. سبحان اللہ. ایک ہی بھروسہ ہے ائمہ کی عقیدت کا. بے شک. اب یہ بھی چلے گیا تو پھر جو ہے کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. انہی کے وسیلوں سے اللہ ہماری بخشش کر دے گا. اگر ہم فاتحہ دیتے رہیں گے، ان کی درگاہوں کو جاتے رہیں گے، تو انہوں کل کھڑے کے قیامت میں بول دیں گے کہ ارے میرے سے محبت رکھتا تھا مولا، اب اس کو مت دیکھ، میری محبت کو دیکھ. اور ایسے کئی واقعات ہیں. صرف محبت ہی سے آدمی جیت لیتا، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کی فاتحہ دینا. اب کیا ہے محبت کی علامت؟ کیا جا کے ہم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ انہوں ہماری مدد کرتے ہیں؟ نہیں. یہ چیزیں آج کے دور میں نہیں سمجھائی جا رہی. اب دیکھ لیجئے آپ، ہم نہ نمازوں کے پابند ہیں، نہ روزوں کے پابند ہیں، نہ قرآن کے پابند ہیں. اگر ہم معراج النبی مناتے ہیں تو ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے. وہ معراج النبی عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے. معراج منا رہے ہیں، فلسفے جھاڑ رہے ہیں، معراج میں ایسا ہوا، میرا سرکار یہ دیکھے وہ دیکھے، بے شک. مگر عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ عقیدہ یہ رکھنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اپنے جسم پاک سے گئے. سبحان اللہ. سچ، بہت سچ. اپنے جسم پاک سے گئے، آسمانوں کی سیر کی، زمینوں کی سیر کی،
بیت المقدس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے۔ یہ ماننا آپ، اور اسی بنیاد پر یہ ماننا کہ ہمارے آقا افضل الانبیاء ہیں، سارے نبیوں میں افضل اگر ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا ہے، اور نبیوں کو نبوت ملی ہے تو ہمارے آقا کی نبوت کے اقرار کرنے سے اور سرکار سے محبت رکھنے سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، سچ، اور سارے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول، یا رسول۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ سارے انبیاء آئے ہیں تو ہمارے آقا کے چرچے کے لیے آئے ہیں، سمجھے؟ ہمارے کو بتانے آئیں گے یہ آنے والے ہیں، ان کا مرتبہ ایسا ہے، ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ انبیاء کی ڈیوٹی ہے، انبیاء اس لیے بھیجے گئے اللہ نے کہ ہمارے سرکار کا ڈنکا بجتے رہے، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ اور محشر میں بھی حضرت انبیاء علیہ السلام کی مدد کریں گے سرکار، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ بیت المقدس میں خالی نماز پڑھا دیا چلے گا، ایسا نہیں ہے، پورا عقیدہ یہ بنتا ہے انبیاء کے تعلق سے۔ اور سارے کے سارے انبیاء حالانکہ معصوم ہیں لیکن سرکار کے محتاج ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے عقیدہ انبیاء کی جو امامت آپ نے فرمائی۔ اب خالی بول دیے چل دیتے پھر خالی ذکر سفر معراج کرے، سفر معراج نہیں ہو تو سیر معراج ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ سمجھے؟ واہ واہ، کیا نکتہ ہے حضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھ میں آتا نہیں۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سر کی آنکھوں سے جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، زمینوں کو بھی دیکھا، آسمانوں کو بھی دیکھا، ساری مخلوقات کو دیکھا، کونوں مکان کو دیکھا، لا مکان کو دیکھا، یہاں تک کہ اپنی سر کی آنکھوں کے سرکار نے اللہ کا دیدار ایسا کیا، اللہ کو ایسا دیکھا، نہ آنکھ جھپکی نہ پلٹی، ٹکا ٹک لگا کے دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ ہے معراج کا بیان کہ سرکار اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے اللہ کو، نہ آنکھ جھپکی نہ ٹیڑھی ہوئی، سمجھے؟ سبحان اللہ، سبحان جو یہ عقیدہ رکھتا میرا جو نبی بنا ہے وہ نے منع کہ نہیں وہ نماز آئی تھی، وہ نماز آئی تحفے میں، وہ الگ بات ہے، مگر پہلے سرکار کو مان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اٹھ کے لامکان کی سرحدوں میں پہنچ گئے، اب تو ابھی خالی بشر کی رٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، اب لوگ بھی بحث کر رہے بشر چھوڑ، ہاں پہلے یہ دیکھ کے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ سبحان اللہ، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھ لے ہو آپ، اگر ایمان نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہوتی، اور ایمان رہنے کے بعد بھی نماز قبول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ ایمان ہے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں کی، کیا سورہ صحیح پڑھ رہے کہ نہیں کی، تسبیح صحیح پڑھ رہے کہ نہیں کی، ہاں دل لگا کے پڑھ رہے کہ نہیں کی، یہاں تک تو آیا نا خشوع خضوع سے جو نماز نہیں پڑھتا اس کے منہ پہ نماز پھینک دی جاتی ہے۔ خشوع خضوع کیا ہے؟ پورا دل لگا کے، جیسا سرکار بولے نا ایسی بات کرو جیسا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں ہے تو ایسا سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک معاملی سے دیکھا تو بچہ کانپ کے صحیح کام کرتا، اتنی بھی ہمارے کو ڈر اللہ کا نہیں ہے۔ نماز پڑھتے وقت ادھر کھجا لے رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں۔ نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور نماز ہر کوئی نہیں سکھاتا، جس کو معراج کا اثر ملا ہے انہیں سکھاتا۔ نماز سکھانے والے امام جعفر صادق، نماز سکھانے والے غوث اعظم، نماز سکھانے والے غریب نواز، جو کسی کا مرید نے وہ نماز کا سیکھا، کڑی کڑی سے ملتی، چراغ سے چراغ روشن ہوتا، سمجھ رہے؟ اب ادھر کے نہ ادھر کے، اس وقت ہمارے کنے پیری مریدی ہے، مرشد یہی سکھاتا نماز کیسا پڑھنا میاں، ہاں کیسی روحانیت بلند ہونا۔ یہ نماز کو معاملی سمجھے ہوئے ہے، جاؤ سجدے کرو نکل جاؤ، وہاں جماعت نہیں ملی تو وہاں پڑھو، وہاں نہیں پڑھو، یہ تو ظاہر کی باتیں ہیں۔
آدمی کو نماز پڑھا تو اس میں اتنی دلچسپی ہو جانا کہ اس کو کسی چیز کی خبر نہیں رہنا، اب انہوں خالی نماز کا نام لے کے، تو پھر معراج میں جو ہے آپ مسجدہ کیوں کو بند کر کے رکھیں؟ جب آپ تو ایمان خراب ہے تمہارا. ایمان والا ہوتا تو مسجدوں میں روشنی کر کے خوشی مناتا کہ میرے آقا کو معراج ہوئی. اس دن خصوصی پروگرام رکھتا. یہ ہمارے بزرگاں رکھتے آئے تو اب تک چل رہا، جو معراج النبی میں ہمارے مسجدوں کو ہم روشن کرتے ہیں، خصوصی جو ہے نا واعظ و بیان ہوتا ہے، خصوصی طور پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، تو مسجدوں میں جو رونق رہتی ہے نا، اللہ اسی سے خوش ہو جاتا. اب انہوں 5 وقت کی نمازاں پڑھ کے، رات میں نماز پڑھ کے معراج کا ایکو منانا اکھڑ گیا، اور انہیں کبھی بھی مسجد کو نہیں آیا. معراج پہ آ گیا تو بچ گیا. انہیں تو خوشی میں آیا نا، ارے آج سرکار کی معراج ہوئی، چلو آج تو بھی نماز پڑھ لیں گے. تو اللہ بولیں گا ارے میرے حبیب کی خوشی میں آیا، اس کے تمام گناہوں کو دھو دو. ہو گیا بیڑا پار اس کا، 1 سیکنڈ میں بیڑا پار ہو گیا. اللہ کو بولتے نا نکتہ نواز ہے، اس کو بولتے نکتہ نواز ہے. انہیں عمر بھر مسجد کو آتے رہا، وقت کی گھڑی دیکھتے رہا، نماز سے پہلے آگے بیٹھا، وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہوں بولا، وہ یوں کر کے کرا، اس کو کچھ نہیں ملا. معراج کا ایکو منانا، مسجد بنا، وقت میں نماز پڑھو چلے جاؤ. اب سمجھ میں آ گیا. ایک آدمی آگے بولا ارے آج تو بھی پڑھ لیں گے، میاں سرکار کو معراج ہوئی. کیا بات، بہت بڑا فرق ہے نہیں؟ ہاں، کیسا اس کو محبت ہے. اللہ یہی دیکھتا کہ میرے حبیب سے محبت ہے کہ نہیں ہے. اللہ ہماری نمازوں کو نہیں دیکھتا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں. یہ پکڑیں گا ان کو جو یہ بولتے رہنا اس پہ ثواب ہے، اس پہ عذاب ہے، یہ کرے تو اللہ بولتا لاؤ چلو پورا حساب لاؤ. چلو کیا ہے تو یہ زندگی میں بولتے رہنا، ایسا کرے تو یہ، ایسا کرے تو کیا کیا کرے بتاؤ. اور ہم کو بولیں گا ارے ان لوگوں تو محبت کرے، کھڑے رہ کے سلام پڑھے، چلو اندر جاؤ جنت میں، لو پکڑ لو دامن حسین، جاؤ دامن حسن پکڑ لو، جاؤ دامن غوث اعظم پکڑو، جاؤ امام اعظم کا دامن پکڑو، جاؤ امام جعفر صادق کا دامن پکڑو، چلے جاؤ. ارے تم لوگ تو دامن پکڑنے والے ہیں، آج بھی پکڑ لو دامن. ہم نے ابھی کدھر ہے آئے، عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. عشق وہ چیز ہوتی ہے. اس لیے اہل سنت جماعت محبت پہ زیادہ زور دیتے. جو یہ محبت کی بات ہے نا، سرکار اب دیکھیے کیا سرکار معراج میں، وہ تو یہ محبت کی بات ہے، محبت میں سمجھ میں آتی. ہاں میرے آقا دیکھ سکتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق تو یہی بولے نا ابو جہل کو. نہیں، ابو جہل میں جا کے پوچھ کے آتا ہوں سرکار سے، سرکار گئے کہ نہیں کی. سرکار بولے ابو جہل میرے آقا بولے نا، ہو جاؤ پوچھو، پوچھنے کی ضرورت ہے، آقا بولے تو سچ ہے. اللہ اکبر، اللہ سبحان ربک رب العزت سبحان الحمدللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو ایمان معراج نبی پہ ایسا رکھنا کہ سرکار اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھے، اور یہ بھی ایمان رکھنا کہ سرکار جب آئے تو ابھی بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، سرکار نے جو وضو کیا وہ پانی بہہ رہا تھا. یعنی کچھ وقت ہی نہیں لگا کہ سرکار جب معراج میں گئے تو ہر چیز اپنے مقام پہ ادب میں رک گئی. موسم اپنے مقام پہ رک گیا، وقت اپنے مقام پہ رک گیا. سرکار نے پوری سیر کر لی. جب سرکار تشریف لائے تو پھر وقت اپنا شروع ہونے لگ گیا. اس لیے یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنا کا ہے. نہیں انہوں کچھ بول دیا سن لیا، انہوں کچھ بول دیا نہیں بھائی وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے. پھر معراج النبی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ آئے، سرکار کو بولے کہ کتنی نمازیں ہیں؟ 50. کتنے روزے؟ 6 مہینے کے. ارے میں اپنی امت کو آزمانی ہوں سرکار، آپ جائیے اور معاف کرائیے. تو سرکار 9 مرتبہ گئے.
چھٹے آسمان سے لامکان میں سرکار 9 مرتبہ گئے. یہ ہے مختار کل میرے آقا. ابھی کوئی سڑا کھڑے کے بولا سرکار کو کہ اختیار نہیں ہے. چھٹے آسمان سے لامکان اللہ سے ملنے کے لیے 9 مرتبہ گئے سرکار. تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سرکار کی معراجیں کتنی ہیں. اندازے سے باہر ہے سرکار کی معراج. یہ عقیدہ رکھنا ہے. تو حضرت موسیٰ کا وسیلہ بنا نہیں. حضرت موسیٰ اپنا ہمارا وسیلہ بنے کہ نہیں بنے؟ اگر سرکار اسی محویت میں آ جاتے ہم لوگ کو 50 وقت کی نماز پڑھنا پڑتا تھا. تو اگر جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں ان کو بولو کہ 50 وقت کی نماز پڑھو, 6 مہینے کے روزے رکھو. ہم حضرت موسیٰ کے سرکار کے وسیلے کے قائل ہیں, اس وجہ سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. سرکار نے حضرت موسیٰ کے کہنے سے گئے اور نمازیں کم کرائی. 5 وقت کی نمازوں پہ سرکار راضی ہو گئے. اب یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تو 50 کی دیا تھا, سرکار 5 پہ راضی ہوئے, تو سرکار کی رضامندی کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم. سمجھ میں آیا کدھر جا رہا رسول کو چھوڑ کے؟ ہاں پڑھو جا کے 50. جب سرکار کو نہیں مانتے تم اللہ ہی دینے والا ہے, سرکار نہیں دیتے, سرکار ہی دیے نماز. حضرت موسیٰ وہ بھی بولے تھے ایک مرتبہ چلے جاؤ, سرکار بولے میں راضی ہوں اس سے. ہاں تو امت کو بھی چاہیے کہ سرکار کی رضامندی کو دیکھے, سرکار کی خوشنودی کو دیکھے. تو ان چیزوں پر جو ایمان لاتا ہے وہی سنی ہوتا ہے, اور ورنہ اس کا انکار کرنے والا ہے. معراج کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ابو جہل کے کہنے سے کی تصدیق, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صدیق اکبر کا لقب عطا کیا. اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق صدیق اکبر ہے. ایسی تصدیق فرما دی. سنا کافروں سے, لیکن مقام مصطفیٰ جانتے تھے, اس لیے جو ہے نا آپ نے کہا کہ نہیں میرے آقا کی یہ اختیار ہے, آقا کی یہ تصرفات ہے, آقا ایسی رفتوں والے ہیں, آقا 1 سیکنڈ میں یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں. اب انہیں ہمارے سے پوچھ رہا ہم یہاں سلام پڑھے تو آقا سنتے کیا؟ ارے کونوں مکان سیر کر کے آگے کیا سنتے بول رہے ہیں؟ برابر سنتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, جو یہ عقیدہ رکھا ہم یہاں کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو سرکار سنتے ہیں, وہی ایمان والا ہے. نہیں ہے کیا ضروری تو سمجھنا ایمان نہیں ہے. اس لیے اپنے ایمان کو بچائیے. کئی لوگ معراج کے واقعے کے بعد مرتد ہو گئے, تو آج بھی کئی لوگ مسجدیں بن رکھے مرتد ہے, ان کی نمازیں نہیں دیکھنا. ہاں کئی لوگ نانا کیا ضروری ہے تو مرتد ہو گئے. جیسا وہ لوگ مرتد ہو گئے تو اس طرح اب معراج کی دنوں میں دیکھا جاتا کون سی مسجد کھلی ہے, کون سی مسجد بند ہے, کہاں روشنی نہیں کرے, کہاں جو ہے واز بیان نہیں ہوا, کہاں وہ نہیں ہوئے, لوگ کم سے کم واز نہیں کرے, مسجد تو کھلی رکھے, عبادتاں کرے, درود شریف پڑھے, سلام پڑھے. تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بستی والے مومن ہیں, مرتد نہیں ہوئے. ورنہ یہ جو مسجدیں بند کرا ہوا ہے مرتد ہے, منافق ہے. تو اس سے ملنا نہیں, جھلنا نہیں, اس سے شادی بیاہ نہیں کرنا, اس سے تعلق نہیں رکھنا, اس کا پاس نہیں جانا. یہ نازک مسئلہ ہے جو ہم بیان کرتے, وہ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں امید تو نماز پڑھتے, ہم نماز نہیں دیکھتے کسی کی, سرکار کی محبت دیکھتے ہیں, تو اس کو سنی بولتے ہیں. اگر محبت ہے تو اعلان کرتے. اب ہمارے بچپنے میں پورے مسجدوں میں 8 دن سے اعلان ہو رہا تھا, شب معراج کی وجہ سے نماز 9 بجے ہوگی, ایک خصوصیت. اس کے بعد درود کا دسترخوان ہوگا, کسی کو واز مقرر ان کا واز بیان ہوگا. اس کے بعد بورڈ پہ پورا لکھ کے لگاتے تھے یہ نوافل ادا کرنا. اب لوگ ہمارے فرض نہیں پڑھے, نوافل پڑھے تو کیا؟ ارے چپ بڑے یارو, خاموش بیٹھو, ایک دن آ گیا نا, کیا باتیں کریں, میرے سے آگے بات کراؤ. اس کو فرض نہیں پڑھے آ کے نوافل پڑھے تو ہوتا کیا؟ وہ ہوتا نہیں ہوتا مگر آ تو گیا. کدھر باتیں کر رہے ہیں؟ خامخواہ کے لوگوں کو ایمان سے دور کر رہے ہیں. ہاں یہ کیا بول کے آپ کو پزل کرنے کے باتیں کرتے لوگ. کبھی بھی آ گیا اللہ کی نظر پڑ جائیں گی تو تم سے بہتر ہو جائیں گا انہیں. ہاں اس لیے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا, سرکار کی رحمت پر بھروسہ کرنا, یہ سب نہیں دیکھنا, اپنے گناہوں کو نہیں دیکھنا, اللہ کی رحمت کو دیکھنا, اللہ کی طرف آ جانا. تو وہ دن مل گیا معراج کا,
کہ چلو ہاتھ اٹھا کے اگر ہم دعا کریں گا اللہ زندگی بھر کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اس کے اندر کیا کمی ہے؟ اللہ خود بول رہا میں تم کو عذاب دے کے کیا کروں، پڑھے قرآن، میں تم کو عذاب دے کے کیا کروں، بول رہا اللہ خود بول رہا میں عذاب دے کے کیا کروں، تم ایمان لاؤ شکر ادا کرو۔ اب یہ نہیں معلوم آپ کو، اب لگے کچھ بھی بولنے کے لیے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے بھائی، ہم جو ہے رات بھر نماز پڑھے تو نہیں ملتا، ایک آدمی اخلاص کے ساتھ 2 سجدے کر لے تو اس کو سب مل جاتا، اس کی رحمت ہے۔ آپ بولتے ہیں کچھ بھی، جو چاہے کر سکتا ہے، مالک ہے وہ، اور وہ اللہ جو ہے سرکار کی محبت کو دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا اتنی نمازاں پڑھے کتنے روزے رکھے، وہ سب بات کی بات ہے، پہلے محبت ہے کہ نہیں دیکھتا؟ محبت ہے تو پھر نماز بھی قبول ہے، محبت نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان ہی قبول نہیں ہے، تو نماز پڑھ کو کیا کرتے ہیں، روزہ رہ کے کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دے کے کیا کرتے ہیں، حج کو جا کے کیا کرتے ہیں، عمرے کو کیا جاتے ہیں؟ ہاں سمجھے، سرکار کی محبت ہے، نماز و حج و زکوٰۃ سے نہیں ہوتا، یہ سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں ہے، سرکار کی محبت ہی نہیں ہے تو کیا ہوتا؟ اس لیے یہ معراج النبی کے جلسوں میں سرکار کی محبت کے ولولے پیدا ہوتے ہیں، دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھئی سرکار سے نسبت رکھنا اور سرکار دو عالم کی معراج منانا، میلاد منانا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم پر نظر کرم فرمائیں گا، تو ہمارے تمام کے تمام حالات درست ہو جائیں گے، اور اللہ چاہا تو یہاں بھی خوشی ہو جائیں گی، وہاں بھی خوشی ہو جائیں گی۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔